السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیز یہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ یہی لوگ راست باز ہیں۔ اور یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو تحسین کی ہے، ان کی تعریف کی ہے جو مکہ چھوڑ کر اسلام لانے کے بعد مدینے آ گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان انصار کی بھی تعریف کی ہے جنہوں نے بڑی ہنسی خوشی اور کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان پہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ تعریفی جملے آئیں گے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مہاجرین یہ جو مال فتح کے بعد ملا ہے، یعنی فے کا مال جو ہے، مال غنیمت یا جس کو انفال کہا جاتا ہے، وہ تو فوجیوں کے لیے ہے جو لڑے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری جائیدادیں، بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، کیونکہ پوری آبادی تھی، یہودیوں کی بستی تھی اور بڑے مال دولت کے مالک تھے وہ، کیونکہ سارے تجارت ان کے ہاتھ میں تھی مدینے کی، تو بہت مال وہ رکھتے تھے، جمع کر کے رکھا تھا انہوں نے۔ تو اس مال کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مال یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول اور ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے۔ پھر یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ مال ان غریب مہاجروں کے لیے بھی ہے جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے تکلیفیں اٹھا کر وہ مدینے آئے، اپنا سب کچھ لٹا کر چھوڑ کر وہ مکے میں چھوڑ کر وہ مدینے آ گئے تھے۔ تو اس مال، سارے مال میں ان کا بھی حصہ ہے، ان کو بھی دیا جائے گا اور دیا جانا چاہیے۔ پھر اس سلسلے میں مولانا نے بڑا اچھا تبصرہ بھی کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 16 میں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت مکہ معظمہ اور عرب کے دوسروں علاقوں سے صرف اس بنا پر نکال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنی نذیر کا علاقہ فتح ہونے سے پہلے تک ان مہاجروں کے لیے گزر بسر کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ اب حکم دیا گیا ہے کہ یہ مال جو اس وقت ہاتھ آیا ہے اور آئندہ جو اموال بھی فے کے طور پر ہاتھ آئیں، ان میں عام مساکین میں تمام مسافروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے ایسے سب لوگوں کو سہارا دیا جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر ہجرت پر مجبور ہو کر دائرہ اسلام میں آئیں۔ تو پھر یہ تو اس مال کی تقسیم کے بارے میں ان کا حق بتایا گیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تعریف میں ان کے مہاجرین کی تعریف میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی اور کچھ نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے اور اس کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ اور پھر ان کی تعریف میں فرمایا گیا مہاجرین کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ جب سے ایمان لائے اللہ اور رسول کے خاطر جان لانے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے تھے۔ اور پھر ان کی تعریف میں جملہ کہا جا رہا ہے کہ یہی راز باز لوگ ہیں، اولائے کا ہم الصادقون، یعنی سچے راز باز لوگ یہی ہیں۔ پھر
ان کا حق بتانے کے بعد مہاجرین کا حق اس مال کے اوپر اب انصار کا حق بتایا جا رہا ہے کہ ایمان ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار جو پہلے سے مدینے میں مقیم تھے لیکن ایمان لا چکے تھے، تو اس مال میں سے یعنی فے کے مال میں سے ان کا بھی حصہ ہے۔ اور ان کی تعریف میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ واہ کیا تعریف کی گئی، دیکھیں کہ کہا گیا ہے کہ انہیں کوئی دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے، اگر مال دیا جائے مہاجروں کو تو ان کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اور ان کو اعتراض نہیں ہوتا ان کو، اس لیے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ بڑے بڑے جو ہے نا چیزیں نثار کر دیں، اپنے مال میں سے کسی نے آدھا حصہ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، کسی نے اپنا مکان دے دیا، یعنی ہر طرح انہوں نے مہاجرین کی آؤ بھگت کی اور ان کی خدمت کی۔ حالانکہ جو ہے نا اتنے وہ بھی مالدار نہیں تھے، لیکن جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے مہاجرین کی آؤ بھگت کے لیے کیا۔ پھر آگے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اچھا یہاں پر مختصر سا بیان ان کے بارے میں بھی ہے، انصار کے بارے میں مولانا نے حاشیہ نمبر 18 میں کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، یہ تعریف ہے مدینہ طیبہ کے انصار کی۔ مہاجر جب مکہ اور دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے ان کے شہروں میں آئے تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی پیشکش کی کہ ہمارے باغ نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے، یہ اس علاقے سے آئیں جہاں باغات نہیں ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور پیداوار میں سے ان کو حصہ دو؟ انہوں نے کہا سمعنا وأطعنا، یعنی یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یعنی وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم کام کریں گے اور جو کچھ پیداوار ہوگے اس میں سے ہم ان کو بھی حصہ دیں گے۔ یہ بھی قربانی کی ایک شکل تھی جو انہوں نے انصار نے دی۔ پھر ان کے بارے میں انصار کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءَ مِن بَعْدِهِمْ، یعنی اس کے بعد اور بھی جو لوگ آئیں گے، یعنی وہ مہاجر ہوں گے تو ان کو بھی دیا جائے گا، اور جو انصار کا بھی حصہ ہوگا جو کہ مدینے میں پہلے سے مقیم تھے۔ ان انصار کے بارے میں مزید جملے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ ظاہر ہے انصار سے پہلے مہاجرین ایمان لائے کیونکہ وہ شروع سے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں انصار کے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ واہ کیا دلوں کی کشادگی تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی ان کے لیے بغض نہ پیدا ہو، کوئی عداوت نہ پیدا ہو، کوئی بغض نہ پیدا ہو، اور کوئی حسد نہ پیدا ہو۔ اندازہ لگائیے اب۔ تو یہ کردار تھے ان مہاجرین کے جن کی قرآن میں تعریف آئی ہے، اور یہ کردار تھے ان انصار کے جن کی تعریف قرآن میں آئی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ مرتبے کے لوگ تھے، بڑے کھلے دل کے مالک تھے، اور اللہ اس کے رسول کے سچے عاشق تھے، سچے جانثار تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔